22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، ومبشرا، خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور بلانے والے اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے بنایا آپ کو روشن چراغ۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آقا کی بعض صفات مطہرہ کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ پہلی صفت آقا علیہ السلام کی بیان فرمائی، انا ارسلناک شاہدا، اے میرا نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا۔ اور اس گواہی کی وضاحت دوسرے پارے کے بالکل ابتدا میں اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ اے میرا نبی ہم نے آپ کی امت کو معتدل امت بنایا تاکہ آپ لوگوں پر، آپ کی امت لوگوں پر گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور جو نبی کی امت ہوگی وہ انکار کر دے گی کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں تو آپ کی بات بتانے والا اللہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ کریم نبیوں کو بلائیں گے، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گی، امت انکار کرے گی، اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اللہ جب نبیوں کو بلائیں گے، نبیوں سے پوچھیں گے کیا تم نے میری توحید کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم نے تو صبح بھی شام بھی اپنی امت کو اللہ آپ کی توحید کا درس دیا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، اور امت انکار کرے گی اللہ ہمیں نہیں بتایا کسی نبی نے، ہمیں کسی نبی نے تبلیغ نہیں کی۔ اللہ نبیوں سے فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ پہلے انبیاء فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس گواہ ہے۔ فرمایا کون ہے گواہ؟ فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم لوگ ہیں یہ گواہی دیں گے پہلے نبیوں کی۔ جب اس امت کو بلایا جائے گا تو وہ جو امتی ہوں گے پہلے نبیوں کے وہ خوش ہوں گے کہ ان کی تو گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے، یہ تو پیدا ہی ہمارے بعد ہوئے، پھر یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ ہاں، اور کہیں گے یا اللہ یہ گواہی کیسے دے سکتی ہیں؟ نبیوں نے اپنا گواہ بنایا اس آخری امت کو، اور یہ امت آئی سب سے آخر میں، ہم تو ان سے ہزاروں سال پہلے آئے، انہیں کیا پتہ ہماری زندگیوں کا، یا اللہ یہ گواہی معتبر نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس امت سے پوچھیں گے
تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ کا قرآن سچا، آپ کے نبی کی نبوت سچی، ہمیں یہ بات سورہ نوح آپ پڑھیں پوری، اللہ نے سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا، باقی صورتوں میں انبیاء کے ذکر فرمائے۔ یہ امت کہے گی یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا، ہمیں ہمارے آقا نے بتایا کہ پہلے نبیوں کے پاس ان کی امت کے پاس ان کے نبی آئے، ان کو ڈرایا جہنم کے عذاب سے، لیکن یا اللہ وہ لوگ نہ مانے۔ ہم نے یہ ساری باتیں قرآن میں پڑھی اور نبی پاک کی احادیث پاک سے ہمیں معلوم ہے۔ اس چیز پر مہر لگائیں گے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میری امت نے سچ کہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آقا اس امت پر گواہی دیں گے، اور یوں یہ امت پہلے انبیاء کے حق میں گواہی دینے والی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے۔ تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرا نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ وَمُبَشِّرًا، دوسری صفت بیان فرمائی کہ آقا علیہ السلام مبشر ہیں، جنت کی خوشخبری دینے والے۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں آقا ان کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ وَنَذِيرًا، اور آقا کی تیسری صفت بیان فرمائی کہ آقا کو اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جو برے اعمال کرے گا آقا نے ان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ اور یاد رکھیں نبی کا ڈرانا محبت کا ڈرانا ہوتا ہے، خوف کا ڈرانا نہیں ہوتا۔ خوف کا ڈرانا یہ ہے آپ کسی درندے سے بندے کو ڈرائیں، یہ خوف دلانے کے لیے ہے، لیکن جو والدین اپنی اولاد کو ڈراتے ہیں یہ خوف دلانے کے لیے نہیں ہوتا، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا اپنی اولاد کا ڈرانا یہ شفقت کا ڈرانا ہوتا ہے، محبت کا ڈرانا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا ڈرانا اپنی امت کو بھی شفقت اور محبت کا ڈرانا ہے۔ تو تیسری صفت آقا کی بیان فرمائی وَنَذِيرًا، آقا ڈرانے والے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی آقا علیہ السلام کی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف آقا بلانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی۔ اور جو آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا اس بندے سے اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس بندے سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے۔ تو آقا علیہ السلام کی چوتھی صفت داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی وسراجا منیرا، آقا روشن چراغ ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ذریعے ایمان کی روشنی مسلمان کو ملی، اور فرمایا جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کیا خوشخبری سنا دو، رب کا قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے میرا پیغمبر ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، فرمایا کہ آپ میرا نبی کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بات کو چھوڑ کر کافروں اور منافقوں کی بات مانیں گے۔ یہ بظاہر خطاب امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر امتی کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں کی، یہود و نصارہ کی، منافقوں کی باتوں کو نہ مانیں۔ جو آپ کو اللہ کے قرآن نے، نبی کی احادیث نے فرمایا آپ اس راستے پر چلیں، منافقوں اور کافروں کی اطاعت نہ کیجیے۔ وَدَعْ أَدَاهُمْ،
اور فرمایا کہ پرواہ نہ کیجیے وداع، اور پرواہ نہ کیجیے اذاہم، ان کے تکلیف دینے کی۔ ہاں کافروں کی بات نہ مانی، منافقوں کی بات نہ مانی تو یہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ پہ الزام لگائیں گے، لیکن آپ نے ان کی باتوں کی رب کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ چاہے کوئی کافر ناراض ہوتا ہے، یہود و نصارہ ناراض ہوتے ہیں، منافق ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، اے میرا پاک پیغمبر آپ نے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اور وتوکل علی اللہ، اور آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے، فما لکم علیہن من عدت، ضروری نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا کہ تم پوری کرو اس کی گنتی۔ یہاں پہ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے ایک مسئلے کی طرف وضاحت فرمائی، فرمایا کہ جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے لیکن رخصتی ابھی نہ ہوئی ہو، رخصتی سے پہلے پہلے ہی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، جس کی رخصتی نہیں ہوئی ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ دوسرے دن کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، طلاق کے فوراً بعد دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس عورت پر کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ جس عورت کا مہر مقرر ہوا ہے، طلاق جس اس مرد نے دے دی ہے، تو اس کے لیے فمتعوہن، لازم ہے، مستحب ہے کہ وہ بندہ اس طلاق یافتہ عورت کو فمتعوہن کچھ نفع دے۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ ایک جوڑا کپڑے کا دینا یہ مستحب ہے۔ اس عورت کو جس کو مرد نے طلاق دے دی، اس کا مہر مقرر ہوا تھا، اور ایسی عورت کو ایک کپڑے کا جوڑا مرد کی استطاعت کے مطابق، جس قسم کا وہ ہے، امیر ہے تو اچھا جوڑا، متوسط ہے تو درمیانہ جوڑا، یعنی یہ عورت کو دینا مستحب ہے طلاق یافتہ عورت کو، یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اور اگر وہ عورت کہ جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، تو اس عورت کو اگر طلاق دے دی گئی تو ایسی عورت کو فمتعوہن، ایک جوڑا کپڑے کا دینا مرد پر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو دے۔ اور فرمایا ایسی عورت کو وسرحوہن سراحا جمیلا، عورت کو رخصت کرو بڑے اچھے طریقے سے۔ سرحوہن، یہ حسن معاشرت کا ایک اسلامی اصول بیان فرمایا کہ دیکھو اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا، طلاق سے علیحدگی لے لو، لیکن اس موقع پر گالم گلوچ نہ ہو، عورت پہ لعن طعن نہ ہو، الزام تراشیاں نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے معاشرے میں۔ طلاق دے دی، رشتہ داریاں بھی ختم، سارا کچھ ختم، اور مرد عورت کا مہر بھی قبضے میں رکھنے کے لیے الزام بھی لگاتا ہے، لعن طعن بھی کرتا ہے، اور بدکاری کے الزام بھی لگتے ہیں، اور اس کو بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے، گویا کہ ساری غلطی وہ کہتا ہے کہ اسی عورت ہی کی ہے، حالانکہ ساری غلطی اپنی بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے وسرحوہن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے عورت کو رخصت کرو، کپڑا بھی دو، اور کون اس انداز میں دیتا ہے کہ چل جی میرا بھی مال تو لے لے، اور نہیں، فرمایا الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عورت کو بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرے۔ اور عدت بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو، طلاق یافتہ عورت کی عدت بھی شوہر ہی کے گھر کے اندر گزارے گی،
جو 3 مہینے یا 3 ماوری جس عورت کی عدت بنتی ہے طلاق یافتہ کی، تو جیسے جس کا شوہر مر جائے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے، اسی طرح یہ طلاق یافتہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ ادھر طلاق ہوتی ہے، دوسرے دن بھاگ جاتی ہیں، تو اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزاری جائے، اور اس دوران نان نفقہ جتنا خرچہ عورت کا ہوگا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ آپ نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، ضروری نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت تعتدونہا کہ تم پوری کرو اس کی گنتی، فمتعوہن، پس تم دے دو انہیں کچھ فائدہ، یعنی ایک کپڑوں کا جوڑا دے دو، وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراحاً جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا